طرح کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دنیا کے ظالموں کو مخاطب کر کے فرمایا، دنیا کے فرعونوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جن کا سر کبھی جھکتا نہیں ہے، جو اللہ کا کہنا ماننے کو تیار نہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ اللہ فرما رہے تمہیں اپنی شان کے خلاف لگتا ہے نا اللہ کے سامنے جھکنا؟ ذرا غور کرو، جب تم چلتے ہو تو تمہارے ساتھ تمہارا سایہ بھی چلتا ہے نا، صرف تمہارے ساتھ نہیں، ہر جانور کے ساتھ اس کا سایہ چلتا ہے۔ دیوار کا بھی سایہ ہوتا ہے، درخت کا بھی سایہ ہوتا ہے، لیکن خیر دیوار اور درخت تو تمہاری طرح متکبر نہیں ہے، جانور تو تمہاری طرح متکبر نہیں ہے۔ متکبر انسانوں تمہیں اچھا نہیں لگتا نا اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، تمہیں اپنی شان کے خلاف لگتا ہے۔ تمہارا سایہ تو ہر وقت زمین پر لیٹا رہتا ہے، تمہارا سایہ تو ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے، اسے کیوں نہیں کھڑا کر لیتے؟ اگر تمہیں بڑی بے عزتی لگتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے میں اپنی بڑی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، تو اپنے سایہ کو کیوں نہیں روک لیتے ہو؟ اپنے سایہ سے کہو وہ بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک کا اللہ نے سایہ بنایا ہے؟ کبھی سایہ دائیں طرف ہوتا ہے، کبھی سایہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ اگر سورج بائیں طرف سے ہے تو سایہ دائیں طرف ہوگا، اگر سورج دائیں طرف سے ہے تو سایہ بائیں طرف ہوگا۔ یتفیأ ظلالہ، اور وہ سایہ ہمیشہ جھکا رہتا ہے، وہ سایہ ہمیشہ لیٹا رہتا ہے۔ سجدا للہ، گویا اس سایہ، اور سایہ کیا ہے؟ سایہ تم ہی تو ہو، تمہارا سایہ ہے نا، نظر آتا ہے یہ تمہارا سایہ ہے، تو گویا اس سایہ کی شکل میں تو تم سجدہ کر رہے ہو نا، اللہ تمہیں ذلیل کر کے سجدہ کرا رہا ہے۔ تم اگر اللہ کے سامنے جھکنے میں اپنی ذلت محسوس کرتے ہو تو اللہ تمہیں ذلیل کر کے تم سے سجدہ کرا رہا ہے۔ اگر واقعی تم خود بھی اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تمہارا دل بھی اللہ کے سامنے جھک جائے، تمہارا نفس بھی اللہ کے سامنے جھک جائے، اور تم اللہ کا کہنا مان لو، تو اللہ تمہیں عزت عطا فرما دیں گے، اللہ تمہیں باعزت بنا دیں گے، اللہ دنیا کی ذلت سے بھی تمہیں بچا لیں گے، آخرت کی ذلت سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اللہ اسے بڑا کر دیتا ہے، اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے، اللہ اسے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ بندوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت ڈالتے ہیں، اور مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی عزت ڈالتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو باعزت بنا دیتے ہیں۔ آج ہم سب کا حال یہ ہے، ہم ایمان والوں کا یہ حال ہے، دنیا میں کوئی ہم سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہے، دنیا میں کوئی ہماری عزت کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ہم اب تک دل سے اللہ کے سامنے جھکے نہیں۔ مجموعی طور پر جس طرح اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اس رمضان المبارک میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اور ہم یوں کہیں اللہ سایہ تو مجبور ہے، وہ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ ہم مجبور نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے اختیار سے آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کے آگے جھکتے ہیں، زمین میں جتنے جانور ہیں وہ سب اللہ کے آگے جھکتے ہیں، زمین میں بھی اللہ کے بھیجے ہوئے جتنے فرشتے ہیں وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ان میں سے کسی کے اندر بھی بڑائی نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں کرتا۔ تکبر صرف انسان اور جنات میں ہوتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے دلوں سے تکبر نکال دیں، اور بہت خوش نصیب ہے وہ جنات جو اپنے اندر سے تکبر نکال دیں اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ اور نہیں بھی جھکو گے تو بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ جانا تو سب کو اللہ کے پاس ہے۔ دیکھو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پوزیشن میں بنایا ہے، کوئی جانور رکوع میں ہے، کوئی جانور سجدے میں۔ گھوڑے کو دیکھو ایسا لگتا ہے کہ رکوع میں ہے، بیل کو دیکھو، گائے کو دیکھو، یہ جتنے جانور ہیں، بکریوں کو دیکھو، ایسا لگتا ہے ان کو اللہ نے رکوع میں بنایا۔ اور سانپ، بچھو وغیرہ جو رینگ کر چلنے والے، یہ سارے جانور سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں اللہ نے صرف انسان کو بنایا۔ بندر بھی ہے، کبھی چاہتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن چلتا ہے تو یوں جھک کر کے چلتا ہے، رکوع کی حالت میں چلتا ہے، قیام کی حالت میں، اور رکوع بھی ایک طرح کا سجدہ ہی ہے، آدھا سجدہ ہے۔ تو سارے جانوروں کو اللہ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا، سارے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا ہے، اور سارے جانور جس طرح ظاہر میں سجدہ کرتے باطن میں بھی سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ سب اللہ کا کہنا مانتے ہیں، سب اللہ کے نظام کے پابند ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ انسان بھی کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، اور انسان بھی اللہ کے آگے جھک جائے۔ تو یہ حالات اس لیے آتے ہیں، اس وقت کی یہ حالات اس لیے آئے کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں، اور ہم مخلوق
مخلوق کی خدمت کر کے ان کو یہ بتلائیں کہ انسانوں اللہ کے آگے جھکے بغیر کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. صرف گھروں میں بند ہو جانے سے اور صرف لاک ڈاؤن کر لینے سے اور صرف سماجی فاصلہ کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ظاہری احتیاطی تدبیریں نہ کی جائیں, یہ ساری ظاہری احتیاطی تدبیریں کی جائیں, لیکن جب تک ہم اللہ کے آگے نہیں جھکیں گے اور جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے, دنیا کے جتنے بڑے بڑے ظالم ہیں اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے متکبر ہیں اور فرعون ہیں, ان میں سے ہر ایک کا دو میں سے کوئی ایک انجام ہونا ہے, یا تو یہ سچے دل سے اللہ کے آگے جھک جائیں یا مٹنے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا کوڑا چل پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ شروع ہو گئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ, دیکھو زمین اور آسمان میں جتنے جاندار ہیں وہ سب سجدہ کرتے ہیں, فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, وہ تکبر نہیں کرتے. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ, وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ اللہ سب سے اوپر ہے. اللہ کی بات سب سے اوپر, اللہ کا قانون سب سے اوپر, اللہ کا حکم سب سے اوپر. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. انسانوں کی کامیابی یہ ہے کہ انسان بھی وہی کریں جو اللہ کہے.